اچھا، اس طرف حمزہ آپ. بہت شکریہ سلمان بھائی. اور فہیم شناس کاظمی صاحب کی تخلیقی کاوشیں اور ان کے اندر جو ایک تخلیقی استقرار ہے اس کا احاطہ کرنا تو بہت ہی ناممکن سی بات ہے، لیکن میں بھی ان کو ایک عرصہ دراز سے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، اور ہمارے ادبی موقر میں یہ شامل ہیں، اور ادبا کی فہرست کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی ان کا ایک بڑا واضح نام ہے. اس نظم کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جو ان کا اسلوب ہے اور جس محاسن کے تحت انہوں نے جو ہے اپنی نظر سے مقتضیات کو پیش کیا ہے تو وہ لائق ستائش ہیں. اور پھر ان کی گفتگو میں بھی اس بات کا تاثر نظر آتا ہے کہ ہمارا جو ایک وجودیت کا مقدمہ ایک زیر بحث آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے مقطوعات کو اور متروکات کو تصویر کرنے کی کوشش کی ہے اپنی نظم کے ذریعے، تو وہ بڑا غیر معمولی کام ہے. اور وجودیت پہ میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے، میرا اتنا علم نہیں ہے، لیکن ایک طالب علم کی نظر سے ہی اگر بات کروں تو وجودیت کے مقدمے کو ابھی تک صحیح سے زیر بحث لانا یہاں پر ممکن نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو نارمز ہیں اور جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں اور معاشرتی بنا کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو بہت سے تخیلات اور متخیلہ ہم جو ہے وہ پیش نہیں کر پاتے. لیکن جس انداز میں اور جس اشتغال کے ساتھ جو ہے فہیم شناس کاظمی صاحب کی نظموں میں وجودیت کا مقدمہ نظر آتا ہے اور مختلف انداز سے نظر آتا ہے، اور جو ان کی منظر نامے پر ایک عمیق اندازی ہے تو اس میں ایک تو وہ قاری یقیناً ششدر بھی رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس طرح کی نظمیں جو ہیں انسان کے تخیلات کو وسعت بخشتی ہیں، اور الفاظ کو ایک نئے طریقے سے استعمال کرنا اور ترک کو مروجہ حقیقتوں سے ہٹ کر ایک نئے معنوں کے طور پر بھی پیش کرنا، وہ ان کی نظموں کا خاصہ رہا ہے ہمیشہ سے. اور میرے لیے تو خوش قسمتی ہے کہ میں ان پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے تو استادوں میں سے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ان کی نظم اور ان کی تخلیقی کاوشیں، اور یقیناً ان کی نظم خالی ایک موضوع کو زیر بحث نہیں لا رہی ہوتی، اس میں کہیں نہ کہیں وجودیت کا مقدمہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ان کا ماضی اور ان کی تحقیق وہ سب چیزیں جو ہے ہر ایک مطلب اس نظم میں جو ہے موجود ہوتی ہیں، اور ایک منفرد انداز ہے، اور کہیں پر بھی نظم انجماعت کا شکار نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہم مستقل ایک استشہاد کو تھامے ہوئے ایک تخلیق کار کو محسوس کرتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اور یہ تو خیر ایک نظم ہے جو آج ہم نے ان کی سنی ہے. اگر ہم ان کے مطبوعے پہ نظر ڈالیں اور ان کی تخلیقی کاوشوں کو مزید اس کے اندر استغراق کے ساتھ میں دیکھیں تو اگر اجتماعیت کو ملحوظ رکھیں تو ایسی کئی نظمیں ان کی جو مختلف ہماری ذہنی تعویلات و توجیہات کا احاطہ کرتی ہیں، اور بہت ہی زبردست ان کی نظمیں، اور ان سے ہی ایک تاثر ہمارے معاشرے کا قائم بھی ہوتا ہے. اور یقیناً آپ نے جو بات کہی تھی کہ وہ عالمی نوعیت کی نہیں ہے، وہ ایک ہمارے جو ہے زمین سے جڑی. بالکل زمین سے جڑی ہوئی ہے، تو بات در حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ جو ان کا مشاہدہ ہے اور جو جس جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں تو اس پر ان کی ژرف نگاہ اتنی ہے کہ وہ زیادہ تر انہی معاملات کو مربوط رکھیں گے. تو بہت ہی خوبصورت کلام ہوتا ہے اور بہت ہی زبردست، اور میرے پاس داد کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں جب بھی میں فہیم صاحب کی جو ہے نظموں پہ یا ان کی تخلیق پر جو ہے بات کرنا چاہوں. تو بہت شکریہ. بہت شکریہ حمزہ، بہت خوبصورت گفتگو کی. سعید صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس نظم کے بارے میں؟ آپ کی ایکسپرٹ رائے کیا ہے؟ میں نہیں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ فہیم شناس کاظمی سے ہماری ملاقاتیں بہت پرانی ہیں، اور یہ ہمارے تقریباً سبھی دوستوں کے دوست رہے ہیں. اس حوالے سے خاص طور پہ سربت کے بھی دوست رہے یہ، اور اکبر معصوم سے بھی ہماری جو محبتیں تھیں وہاں بھی اکثر یہ جب ملنے آتے تھے تو ہمیں بھی خوش قسمتی ہماری یہ ہوتی تھی کہ ہم بھی کسی طرح پہنچ جاتے تھے. تو بڑی محبتیں رہی ان کی شاعری. یہ وہ میری بدقسمتی ہے کہ شاعری کا میں ان کی مطالعہ اس طرح نہیں کر سکا جتنے ضرور کچھ نظمیں ان کی موجودگی میں ان سے سنی ضرور، لیکن میرے پاس ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ صاف بات ہے. اور اس